بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنا دیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اور اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے ایک فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہے تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے کہ مومن کی اتباع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں، یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں کہ مومن کو ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں، مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں تو یہ جائز ہے، خواہ اس کے دل میں محبت نہ بھی ہو۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے، اس ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ اس کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری مراد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹنی مانگی تو آپ نے فرمایا، ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کھجور دوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے۔
جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے، اور پھر کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ ایک یتیم بچہ علم سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے کے بعد بغداد جانا چاہتا ہے، ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، ماں اسے بخوبی اجازت دیتی ہے، اس کی قمیص کے اندر 40 دینار سی دیتی ہے اور بچے کو سچ بولنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ قافلے کو ہمدان کے قریب ڈاکو گھیر لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو اس کو مذاق سمجھ کر چلا جاتا ہے اور اپنے سردار کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے، تو سردار اس بچے کو بلا کر اس سے پوچھتا ہے، بچہ پھر سچ بولتا ہے اس کی قمیص چاک کرنے پر 40 دینار برآمد ہوتے ہیں۔ تو سردار کہتا ہے اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو ہم اس مال کو پا نہ سکتے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بچے نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سردار نے یہ سنا تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا بچے تو کتنا اچھا ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم کتنے برے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے اور مخلوق کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ سردار اور اس کے ساتھیوں کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، وہ انسان بن گئے۔ یہی بچہ آگے جا کر بہت بڑے بزرگ بنے۔ آج دنیا جنہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، جھوٹ ایک ایسا فعال ہے جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے۔ جھوٹ کے لیے عرب میں کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے کے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس سے دوسری تمام برائیاں نکلتی ہیں، اس لیے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق چونکہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پر کچھ اور لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹا منافق قرار پائے گا۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے۔ اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس شخص کے جو نیکی کا کام کرے، مثلا صدقہ و خیرات دیا کرے، سچ بولے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں سے نہ گفتگو کرے گا، نہ اس کی طرف توجہ فرمائے گا اور نہ اسے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال و تجارت کو فروغ دینے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔